إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 19 اور 20 شعبان المعظم 1434 ہجری کی درمیانی رات 29 جون 2013 اور ہفتے کا دن ہے. بدعت کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر پچھلی ہماری 2 کنزیکٹیو نشستیں ہو چکی ہیں جن کا مشترکہ دورانیہ 151 منٹ بنتا ہے، جس کے تحت میں نے 4 علمی پوائنٹس بدعت کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے تھے، اور وہ ایک ہی آئیکن پہ 151 منٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا نام ہے مسئلہ نمبر 75A، اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. یہاں پر آج کی گفتگو سے کچھ ربط بنانے کے لیے میں 2-4 منٹ میں اس 151 منٹ کی جو گفتگو ہے اس کا صرف بنیادی سکیچ بیان کر دیتا ہوں. اس 151 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 75A کے پہلے 20 منٹ میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی بدعت سے متعلق. اس سے اگلے 35 منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 1 ڈسکس کیا تھا، جس میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، حساسیت، اور خصوصاً وہ شعرا افاق حدیث جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور اس کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اور اس وقت دین میں نئے نئے امور جو پیدا ہوں گے، بدعات سے بچنا، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا کہ اصل بدعت جو ہے امت میں وہ ہے خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کر کے امت کی جمعیت کو توڑنا، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، یا بعد میں سیدنا عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ سیدنا علی کے خلاف، خواہ وہ جمل میں کھڑے ہوئے یا صفین میں یا نہروان میں، ان تمام لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا. اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ لوگ خود بھی مانتے تھے کہ ہم سے بدعت ہوئی. وہ میں نے 151 منٹ میں جو تمہید کے بعد 35 منٹ میں اس پہ گفتگو کی ہے. اس سے اگلے جو 33 منٹ تھے اس میں علمی پوائنٹ نمبر 2 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا مثالوں کے ساتھ کہ جو امت میں کچھ حرام چیزیں حلال ٹھہرا لی گئیں اور کچھ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا گیا. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا ایشو، آج کے دور کی سب سے بڑی بدعت بلکہ لعنت کبریٰ، وہ فرقہ واریت. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس امت میں جو حرام چیز کو حلال ٹھہرا کر سب سے بڑی بدعت جاری ہوئی وہ فرقہ واریت کی بدعت ہے. پھر اس سے اگلے 30 منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو قرآن و سنت کا طریقہ بدل کر اس کی جگہ نئے طریقے جاری کیے گئے. اس کو بھی مثالوں کے ساتھ میں نے واضح کیا تھا. اور پھر آخری 33 منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر 4 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو غلو کے درجے میں لائی کرتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا کمی کر کے ان بدعات کو
جاری کیا گیا. بھائیو میری اس 151 منٹ کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75A، اس کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ اس گفتگو میں اہل بدعت کے وسوسوں کو سیٹل کیا گیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی پازیٹیو انداز میں. وہیں پر جن لوگوں نے خام خواہ کچھ چیزوں کو بدعت قرار دے دیا تھا ان کا بھی میں نے علمی محاسبہ کیا ہے، خصوصاً 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا. یہ سنت چیزیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے فنیٹکس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بدعت قرار دے دیا، حالانکہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. بھائیو آج اسی گفتگو کا کنکلوژن ہے، یعنی آخری علمی پوائنٹ نمبر 5، جو مسئلہ نمبر 75B کے نام سے انشاءاللہ تعالی اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 75B، بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بدعت سے متعلق 5 اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بدعت سے متعلق 5 اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. یعنی یہ لیکچر 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. 80% حصہ پہلے پورشن کا ہوگا یعنی 5 اشکالات پر، اور آخری انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر یا 25 منٹ میں بدعتی امام کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا. بھائیو میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا، اور اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر کچھ اہل حدیث کے ساتھ اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. اب بھی میں الحمدللہ تمام کی گفتگو سنتا ہوں، اور جہاں پر حق بات ہوتی ہے قبول کرتا ہوں، اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پازیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. چونکہ میری روٹی بھائیو دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس لیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائے گا تو پھر عین ممکن ہے کہ کسی بھی مقبہ فکر کا دل دکھ جائے جب اس کے خلاف بات جائے. تو آج کئی باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ بریلویوں کو، کچھ دیوبندیوں کو، کچھ اہل حدیث کو، کچھ اہل تشیع کو بری لگیں گی، لہٰذا ان سے پیشگی معذرت. اور میرا ہر مسلمان کلمہ گو بھائی پورا حق رکھتا ہے کہ میرے ساتھ علمی اختلاف کرے، لیکن جذبات کے ساتھ نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں، بے شک آنکھیں، کان اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 اعضاء کو تو نے استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹ میں سے. اور بھائیو اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کریں، میرے لیے بھی اور تمام داعیان حق کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اس دن سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیں. آمین. کیونکہ جب یہ فتنہ آ گیا پھر آپ حق بات نہیں کہہ سکتے. اور تمہیدی گفتگو کی آخری بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنے بھی حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے بھی حوالے اور جو احادیث ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا، اور کرٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبرز بھی بتا دوں گا. علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر دارالسلام والے عربی اور اردو نسخے چھاپتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا ای میل پر مجھ سے ریفرنس بھی مانگا جا سکتا ہے mirza_95@yahoo.com. اب انشاءاللہ آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں، پہلے حصے کی طرف جو پوائنٹ نمبر 5 میں 5 اشکالات پر مشتمل ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 5
میں اشکال نمبر 1، آپ سمجھ لیں ایمبیگوٹی نمبر 1، سب سے بڑا شیطانی وسوسہ کہ جو اہل بدعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نئے کام دین میں جاری کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز گناہ میں نہیں ہے. مثلا اگر ہم فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں، یا ہم فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو یہ کلمات کوئی گناہ والے کلمات نہیں. اسی طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی اور اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ تیجا، 40واں اور 10ویں کے نام سے قرآن پاک کا اصال ثواب کا ختم کرتے ہیں، اور دیوبندی جو ہے وہ بغیر نام لیے ہوئے یہی ختم کر لیتے ہیں دعا کے نام پر، اصال ثواب کے نام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں کو گناہ کا کام تو نہیں ہے. اور چونکہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے لہذا جو لوگ اس کام سے منع کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، کیونکہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں منع ہی نہیں کی اس سے اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ شریعت میں اپنی طرف سے ایک حکم انجیکٹ کر رہے ہیں. آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بڑا خوبصورت آرگومنٹ ہے ان کا، لیکن یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوامع کلمات کے ذریعے کیٹاگوریکل مینشن کرتے ہوئے دین میں جاری کیے جانے والے تمام نئے کام خواہ وہ اچھے ہوں یا برے 6 سٹیٹمنٹس کے ساتھ منع فرما دیے. اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، اور سنن نسائی میں 1579 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی تقریر فرمایا کرتے، خواہ جمعے کی تقریر ہوتی یا عید کی ہوتی یا کوئی بھی اور خطبہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 باتیں اپنے خطبے سے پہلے ہر دفعہ ارشاد فرمایا کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی خطبہ ہے جو میں بھی ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں. نمبر 1، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. چوتھی چیز، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور یہ تمام نئی جاری کردہ چیزیں بدعتیں ہیں. 5ویں چیز، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. اور 6ٹھی چیز، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز داخل کی گئی، اچھی یا بری کی بات نہیں کی گئی، نئی چیز وہ گمراہی ہے. یہ تو تھا بھائیو علمی جواب. اب آ جائیے لاجیکل آنسر کی طرف، جو فلسفی کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اس کو الزامی جواب، اور سائنٹیفک لینگویج میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کا زہر کا علاج کوبرے سانپ کے زہر سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وینم کا اینٹی وینم. اور پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہے پھکی، اور وہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 608 اور مسلم میں 859 نمبر حدیث، کہ اذان کی آواز سن کر شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جتنی دور مقام روحہ ہے، اور مقام روحہ مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا. اس وقت بھی میل تھے. ایک تو یہ میل ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں فٹ پاؤنڈ سسٹم میں، ایک عربک میل ہے وہ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے. 36 میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. لیکن تمام نمازوں کی اذانیں ہوتی ہیں. عید کی نماز کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث اور نہ اہل تشیع، کوئی نہیں دیتا، نہ اہل سنت کے وہ تینوں گروہ اور نہ اہل تشیع. تو ان سے کہیں کہ بھائیو اذان دیا کریں عید کی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے بلکہ شیطان بھاگ جائے گا. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال کے بعد عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو وہاں سے بھگایا جائے. تو کہیں گے جی یہ چیزیں، یہ اذان ثابت نہیں ہے. تو بھائی اب اپنی ڈیفینیشن کی طرف واپس آئیں.
آپ نے تو ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام نیکی کا ہونا چاہیے، وہ دین میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہوگا کہ باقی نمازوں کے ساتھ اذان ہوتی ہے تو آپ عید کے ساتھ بھی داخل کریں۔ تو پھر ہماری والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی کہ چاہے نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے، اپنی مرضی سے دین میں انجیکٹ کرنا بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہاں پر ایک بڑی عجیب بات جو میں نے آبزرو کی، آج میں لیکچر جب تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی کہ اذان کی اصل بھی دین میں موجود ہے۔ اذان کی اصل ہر نماز کے ساتھ ہے، اور وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے بیان بھی کروں گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں جس کی اصل موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اس کو آپ وائس ورسا کر لیں کہ اگر دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ اذان بھی تو اصل موجود ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے پوائنٹ پہ کروں گا۔ تو یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اگرچہ اذان کی اصل موجود ہے لیکن اس کی اصل اس حوالے سے موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عید کی اذان نہیں دی۔ اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی عید کی اذان دلوائی ہوتی اور بعد میں نہ دلوائی ہوتی تو اگر کوئی اس کو ہمیشہ اڈاپٹ کر لیتا ہم کبھی بھی اس کو بدعت نہ کہتے، جیسا تراویح کے کیس میں ہم نے مانا ہے۔ میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت سے پڑھائی، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، لیکن چونکہ اصل آ گئی، آپ کوئی پورا مہینہ پڑھے، ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جس چیز کی اصل ایگزیکٹ اسی فارم میں پروفٹ سے ثابت نہیں ہے وہ 100% بدعت ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ اس طریقے سے جس طرح یہ ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ اصل موجود ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ میں کوٹ کر دوں، بالکل اوریجنل لطیفہ۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں سارے علماء کو سنتا ہوں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو وہ ایک لیکچر دے رہے تھے، اس دوران انہوں نے اپنے آڈینس کو کہا کہ بتاؤ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے؟ سب نے کہا جی اللہ کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اگلا سوال انہوں نے بڑا خطرناک کر دیا، انہوں نے کہا بتائیے اللہ کی سنت افضل ہے یا رسول اللہ کی سنت افضل ہے؟ ان کیڑا بولے، جواب دے تب بھی پھنستے ہیں، نہ دے تب بھی پھنستے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی سنت افضل ہے لہذا درود شریف نماز سے افضل ہے، اب یہ بھی کوئی مسلمان جرأت کر نہیں سکتا، اور اگر کہے کہ نماز افضل ہے درود شریف سے تو پھر ماننا پڑے گا رسول اللہ کی سنت افضل ہے اللہ کی سنت سے۔ یہ مولویوں کی زہر آلود باتیں ہیں جو لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہیں، حالانکہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پروفٹ سے پوچھ لیجئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ جب آپ سے پوچھا گیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، تو فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا۔ پوچھا پھر، فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، تابع فرمان ہونا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، چاہے وہ تزکیہ نفس کی شکل میں ہو یا اس کا اعلیٰ ترین درجہ سمم بونم آف اسلام، اسلام کا ہائیسٹ گڈ کتاب۔ تیسرے نمبر پہلے نمبر پر نماز۔ اب وہ جو کمپیریزن کروا رہے تھے وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اشکال نمبر 2، جی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے، اور جب سیدنا عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے، آپ کیوں نہیں مانتے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے؟ بھائیو اس پہ میں آلریڈی 40 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 20 کے نام سے قیام اللیل اور حرمین میں 20 رکعت تراویح کیوں؟
اس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی، لیکن یہاں پر وہی اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تراویح کی جماعت پورا مہینہ کروانا یہ ڈیفینیشن میں فال ہی نہیں کرتی. کیوں؟ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 2697 اور صحیح مسلم میں 4492 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اور ایک ترک میں ہے ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی تو وہ مردود ہے. اصل دین میں موجود نہیں تھی، تو اس کو الٹ کر لیں اسٹیٹمنٹ کو کہ اگر دین میں اصل موجود ہے اس کو اگر کوئی جاری کر دے تو وہ بدعت نہیں ہوگی، وہ سنت کو، اچھی سنت کو جاری کرنا ہوگا. اور اسی کی نمائندہ مثال ہے تراویح کی جماعت. اور وہ کیسے؟ کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 2012 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل رمضان میں، جس کو ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، حدیث میں اس کے لیے ٹرم ہے قیام اللیل، رات کا قیام، 3 دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. چوتھے دن مسجد میں کثرت سے لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے مبارک حجرے سے باہر نہیں نکلے، اور پھر فجر کے قریب نکلے. فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا قیام اللیل کے شوق میں جمع ہونا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نہیں نکلا. مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند نہ آ جائے کہ تم پر فرض کر دیں اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو. ابھی فرض نہیں ہے، سنت ہے. اگر کوئی چھوڑ دے تو روزہ ہو جائے گا. یہ ابھی مشہور ہے کہ جی روزہ نہیں ہوگا، وہ سنت الگ سے ہے، روزہ تو فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ امت کو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ دے گا اس کو روزہ ہی نہیں ہوگا. یہ ترغیب دلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن خدا کے لیے شریعت سازی نہ کریں. جو چیز جتنی سینسٹیوٹی میں لائی کرتی ہے اتنی حساسیت اس کی بتانی چاہیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آگے چلتی ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر معاملہ ان اٹینڈڈ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی تراویح کی، لیکن منع بھی نہیں کی، عمل کر دیا. اصل آ گئی دین کے اندر 3 دن کے لیے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو جماعت سے تراویح پڑھائی، حدیث میں الفاظ ہے قیام اللیل کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک دوبارہ جماعت سے قیام اللیل نہیں کروایا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بھی معاملہ ان اٹینڈڈ رہا. سیدنا عمر کے دور میں بھی، شروع کے دور میں معاملہ ان اٹینڈڈ رہا. لوگ اپنی اپنی قیام اللیل کر کے چلے جایا کرتے، کچھ ٹولیوں کی شکل کے اندر، کچھ جماعت کروا لیتے، کچھ اکیلے. اور پھر وہ وقت آیا کہ قیام اللیل کے بارے میں فیصلے کا فیصلہ کر لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث کہ عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو کچھ لوگ ٹولیوں میں جماعت کروا کے نماز قیام اللیل پڑھ رہے تھے رمضان شریف میں، اور کچھ الگ الگ پڑھ رہے تھے. یعنی جماعت پھر بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے، تو اب جو حافظ نہیں تھا وہ حافظ کو آگے کر کے، لیکن ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی میں 1 سے زیادہ جماعتیں. شکر ہے وہ مسجد نبوی تھی، ورنہ ہمارے پاکستان میں کوئی مسجد ہوتی تو مولوی کہتا دوسری جماعت ہی کوئی نہیں ہوتی. انہوں نے شریعت سازی اپنی طرف سے کی ہوئی ہے، ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، بجائے سارے الگ الگ پڑھنے کے ایک امام ہو، سارے اس کے پیچھے قرآن سنیں. اور پھر سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں.
اور پھر وہی عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں سیدنا عمر کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سب کے سب لوگ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کر رہے ہیں. تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے وہاں پر فرمایا, صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2010 نمبر حدیث, نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا. یہ میں نے اس کا لغت میں ترجمہ کیا ہے. بدعت عربی میں کہتے ہیں نئے کام کو. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی بدعت, اچھا نیا کام. اور پھر سیدنا عمر نے ساتھ ارشاد فرمایا اس سے بہتر عمل وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز ہے جو لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. لہٰذا گھر میں اگر کوئی قرآن زبانی یاد ہے جس کو وہ قیام اللیل کرتا ہے تو مسجد میں جماعت سے پڑھنے سے بہتر ہے. الحمدللہ. تو یہاں دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی, اور یہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ سنت کو زندہ کرے تو اس پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے نعم البدعۃ ھذہ. یہ سیدنا عمر کی سنت ہے کہ یہ اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا لیکن مردہ کام, سنت ہو. جیسے کہ تراویح 3 دن تک پڑھنا سنت تو تھی, اس کے بعد لوگ بالکل چھوڑ گئے, اپنی اپنی پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے امام ہوتے تھے اور پیچھے مقتدی ہوتے تھے. سیدنا عمر نے بھی اکیلا امام مقرر کیا اور پیچھے سارے مقتدی اسی سنت کو رینیو کیا. تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا. لہذا سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے اگر مردہ سنت کو زندہ کیا جائے. اس کو میں دور حاضر میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات بتاتا ہوں. جیسے میں نے یہ پگڑی باندھنی شروع کی الحمدللہ, کالی بھی سفید بھی. اب یہ سنت تقریباً اٹھ چکی ہے, خصوصاً کتاب و سنت کے منہج کے لوگ تو شاید اس کو عیب سمجھتے ہیں, الا ماشاء اللہ. تو اب میرے دیکھا دیکھی لوگوں نے پگڑی باندھنی شروع کر دی, تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا لیکن مردہ سنت کو زندہ کیا. ان معنی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع کے اوپر کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شانوں پر چھوڑے ہوئے تھے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی سفید کلر کی. انہوں نے باندھی ہوئی تھی لیکن شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی اور ایک چپے کے برابر جس طرح میں نے یہ چھوڑا ہوا ہے یہ شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یوں پگڑی باندھا کرو, یہ خوبصورت لگتی ہے. سفید کلر کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی. یہ 2 کلر سنت سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اصل جو ہے پگڑی باندھنا. کلرز کوئی نہیں, ہم کپڑے بھی مختلف کلرز کے پہنتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی خاص کلر کو چوز کر کے امت میں فرقہ بنا لینا اور کوئی پارٹی بنا لینا, وہ پھر فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہوگا. کلر کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اب بھائیو, جب یہ سیدنا عمر نے ڈیسیژن کیا صحابہ کا اجماع ہو گیا, اور اجماع خود سے بہت بڑی حجت ہے, کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی. اور اجماع کی حجیت میں میری 40 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. ہاں, خلیفہ راشد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے اور صحابہ اس پر اجماع نہ کرے تو وہ کام درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ خود سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے پر, جب سیدنا عمر نے ڈیسیژن کیا کہ حج تمتع کوئی نہیں کرے گا, ایک سفر میں حج اور عمرے کو کوئی جمع نہیں کرے گا, تو انہوں نے مخالفت کی اور فرمایا کہ جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, اجازت دی ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. میں اپنے باپ کا پابند نہیں ہوں اس مسئلے میں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں. اور سیدنا عمر کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا اگرچہ خلیفہ راشد تھے. لہذا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین سے مراد صرف وہ سنتیں ہیں جن پر صحابہ نے اجماع کیا ہے. اور الحمدللہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو خلیفہ راشد نے مردہ سنت زندہ کی ہو یا کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ہو اور اس پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اجماع نہ ہوا ہو. جہاں پر اجماع نہیں ہوا انہوں نے ڈیسیژن واپس لیا. بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان نے بھی اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ، دور خلافت کے اندر ایک دفعہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی. تو سیدنا علی نے ان کو ایک خط لکھا جو بخاری اور مسلم میں وہ خط موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ اے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا علی نے اس معاملے میں ان کا حکم نہیں مانا. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ راشد کوئی معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی وحی آتی ہے، نہیں. مراد یہ ہے کہ خلیفہ راشد کوئی بھی ڈیسیژن کرے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی بھی غلط ڈیسیژن کو اس کے چلنے نہیں دیں گے، اور اس کا ڈیسیژن پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا. وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہوگا ڈیسیژن. ایک کونے خدرے میں کوئی شخص کوئی کام کرے وہ رپورٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ والا معاملہ تو رپورٹ ہو جائے گا. اس لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین المہدیین کو کہا گیا کہ لازمی پکڑ لو. بالکل اسی طریقے سے خلفاء راشدین کو چھوڑے عام صحابی بھی کوئی عمل کرے اور اس کی مخالفت کوئی نہ کرے تو وہ بھی بدعت نہیں ہوگا. جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر پرٹیکولر پبلکلی لوگوں کے سامنے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. میں نہیں کاٹتا لیکن وہ کاٹ دیا کرتے تھے، اور میں نے اس کی پوری توجیہ بیان کی ہے. حج اور عمرے کے علاوہ بھی سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں میری پوری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے داڑھی کی اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. لہٰذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا بھی بدعت نہیں ہوگا. ہاں اگر صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے اس معاملے میں، اور عبداللہ بن عمر نے کوئی چھپ کے بات نہیں کی، پبلکلی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں، 74 ہجری میں فوت ہوئے، لہٰذا یہ بھی بدعت نہیں ہوگی. تو یہ الحمدللہ ہمارا معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہوا. اشکال نمبر 3، وہ جی قرآن پاک کو 2 گتوں میں جمع کرنا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ بھی تو بدعت ہے جو اچھی بدعت جاری ہوئی. بات تو بڑی سالڈ ہے، بلکہ حدیث میں الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4986 کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف، تو سینکڑوں حفاظ اس میں شہید ہوئے. تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن پاک کو 2 گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے. 2 گتوں کے درمیان سکیٹرڈ فارم میں موجود تھا، صحابہ کو زبانی یاد تھا، یہ سارے معاملات تھے، لیکن 2 گتوں کے درمیان جمع نہیں کیا گیا تھا. اور ظاہر اتنے حافظ موجود تھے اور عرب کو اپنے حافظے کے اوپر بھی بڑا اعتماد تھا، اس لیے بھی یہ معاملہ ایسا نہ ہو سکا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. تو سیدنا عمر بار بار سیدنا ابوبکر صدیق کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے کھول دیا کہ یہ واقعی ہی اچھا کام ہے. تو پھر انہوں نے زید ابن ثابت کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کو 2 گتوں کے درمیان جمع کیا جائے. تو کہتے ہیں دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے نئی بدعت کی. اب آپ کو بدعت کی ڈیفینیشن سمجھ آ چکی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں تھی. تو مجھے بتائیے کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں نہیں لکھوایا کرتے تھے؟ وہی نہیں لکھواتے تھے؟ لکھواتے تھے. اسی بخاری کی حدیث 4986 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے پر، اسی طریقے سے پتوں پر اور ہڈیوں کے اوپر قرآن پاک، یہ جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے شانے کی، وہ کافی چوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے. تو وہی کو لکھوانا اس کی اصل دین میں موجود تھی، اسی کو ایک جگہ 2 گتوں کے درمیان جمع کرنا ایک کمبائنڈ فارم میں دین میں کوئی نئی بدعت نہیں ہے، بلکہ ایک نیا اچھا کام ہے، سنت حسنہ ہے. سنت حسنہ کس چیز کا نام ہے وہ آخری پوائنٹ ہے، میں بتاؤں گا کہ سنت سیئہ بھی ہوتی ہے اور سنت حسنہ بھی ہوتی ہے. لہذا یہ کوئی بدعت نہیں ہے. الحمدللہ سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ کام
اس کی اصل دین میں موجود ہے. اشکال نمبر 4 وہ جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں جمعے کی دوسری اذان شروع کروا دی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین تو حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو گیا. تو سیدنا عثمان کو یہ کس نے اتھارٹی دی تھی کہ وہ جمعے کی دوسری اذان شروع کرواتے؟ تو لہٰذا انہوں نے بھی تو اچھی بدعت شروع کی، ہم بھی کر سکتے ہیں. آن دا فیس آف آرگومنٹ بالکل صحیح بات ہے اگر ایسے ہوا ہو. لیکن بھائیو ایسا اس طریقے سے نہیں ہوا، معاملہ کچھ اور ہے. وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 912 نمبر حدیث، کنزیکٹو 4 حدیث ہیں، 4 طرق ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اور مولویوں کی بے ایمانی کو سمجھیں کہ اصل چیز کیا تھی. صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جمعے کی ایک اذان دی جاتی تھی. ایک طرق میں آتا ہے 2 اذان، اس میں اقامت کو وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اذان دی جاتی تھی. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایک اذان، پھر سیدنا عمر کے دور میں بھی ایک اذان، پھر سیدنا عثمان کے بھی دور میں ایک ہی اذان دی جاتی تھی. پھر سیدنا عثمان کے دور میں جب لوگوں کی آبادی مدینہ شریف میں بڑھ گئی، یہ ذرا الفاظ غور کریں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زورا پر جو مدینہ شریف کا بازار تھا وہاں پر دوسری اذان شروع کروائی. یہ دوسری اذان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری، مراد یہ ہے کہ الگ سے ایک اور اذان شروع کروائی. اور یہ اذان امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ پہلے، آج کے حساب سے اگر ٹائمنگ کی جائے، ہوا کرتی تھی، تاکہ بازار میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ جمعے کا وقت قریب ہے. گھڑیاں کوئی نہیں تھی، تو یہ پیرلل میں ایک اذان ہوئی. مسجد میں ایک اذان ہی ہوتی تھی، وہاں پر لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سنت کی. اور الفاظ ہیں کہ مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے کوئی نئی اذان شروع نہیں کی، مسجد میں ایک ہی اذان ہو رہی تھی. یہ میرا چیلنج ہے، اس حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں. وہ بازار میں پیرلل میں دوسری اذان انہوں نے شروع کی، اور وہ پہلے ہوتی تھی کہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں خطیب کے خطبے سے پہلے پہنچ جائیں، تبھی تو ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے سنت حسنہ، اچھا طریقہ جاری کیا. آج بھی اگر کرتا ہے کوئی ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں دوسری اذان دینا خالصتاً بدعت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اسی مسجد میں آپ اسی کو دوسری اذان سنا رہے ہیں. اور آج الحمدللہ بازار میں بھی الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سپیکر کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اور جہاں پر سپیکر نہیں وہاں پر بالکل بازار میں پیرلل میں دوسری اذان دی جائے. لہٰذا اس معاملے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں اہل حدیث کو سنت کے سب سے قریب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اذان دیتے ہیں. اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہماری آواز پہنچ جاتی ہے سپیکر کے ذریعے، لہٰذا اب پیرلل میں بازار میں دوسری اذان دینے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. معذرت کے ساتھ اذان کے اوپر الگ سے میری 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 50 کے نام سے، اذان اور اقامت کے صحیح احکام و مسائل. اس میں اس سے ریلیٹڈ یہ والا مسئلہ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی مسائل میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ایڈریس کر دی. اب آ جائیے آخری اشکال نمبر 5 کی طرف. اس کے بعد انشاءاللہ ڈراپ سین آئے گا بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اور یہ سب سے اہم ترین ایمبیگوٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھی بدعت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری بدعت کو جاری کیا، اس تمام لوگوں کا گناہ اس بندے کو ملے گا، اور ان کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی. لہذا اچھی اور بری بدعت یہ 2 ہوتی ہیں. یہ بھی بھائیوں خالصتاً 100% مولویوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں. دراصل حدیث کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2351 سے لے کر 2354 تک، کتاب الزکات چیپٹر کے اندر. اور حدیث اس طرح ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں،
بالکل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اسی دوران کچھ عرابی پینڈو لوگ آئے مسجد کے اندر جن کے جسموں پر لباس بھی مکمل نہیں تھے اور ننگے پاؤں تھے, ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھی. اتنا غربت کا ان پر عالم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربت کا حال دیکھا تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا, پریشان ہو گئے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرص فرمانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے پریشانی کے عالم میں, پھر باہر نکلے. سیدنا بلال کو کہا اذان دو. اذان دی, نماز کا وقت ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے مسجد میں سب صحابہ کو روک کر وہاں پر ایک خطبہ دیا. 4 طرق صحیح مسلم میں ہے, یہ 2351 سے 2354. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد پہلی بات قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی آیت تلاوت فرمائی. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کیا نیکی سٹور کروائی. ہر جان دیکھے اور ڈر جاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کرو. ظاہر ہے وہ غریب صحابہ پر خیرات کروانی تھی. خواہ دینار ہو, درہم ہو, گندم ہو, کھجور ہو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, خیرات کرو اور آخرت کے لیے اس کو سٹور کرو. اللہ اکبر. یہ سن کر ایک انصاری صحابی اٹھے, گھر سے سامان لپیٹ کر ایک بہت بڑا تھیلا اٹھا کر مسجد نبوی کے صحن میں لا کر رکھا. اور صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھیلا تھا, بڑی مشکل سے وہ اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے. اس صحابی کا یہ جذبہ دیکھ کر باقی صحابہ بھی گھروں میں گئے اور جا کر سامان مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر لگا دیا ان غریب صحابہ کی مدد کے لیے, اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, سنتن حسنتن, یہ الفاظ ہے, بدعتن حسنتن نہیں ہے, سنتن حسنتن. جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر, وہ تھیلی والے صحابی کو دیکھ کر جتنے لوگوں کی ہمت بندی اور انہوں نے اس پر عمل کیا, ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا, لیکن ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں سنتن سیئتن, بری سنت کو جاری کیا, بدعتن سیئتن نہیں, سنتن سیئتن, اس کو جاری کیا تو ان کا وبال بھی اس جاری کرنے والے پر ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. بھائیو, یہ تو اسلام کے فلسفے پر میں سمجھتا ہوں اہم ترین احادیث میں سے, جس نے قیامت تک کے لیے اجتہاد میں جو اسلام کی خوبصورتی ہے اس کی اجازت دے دی کہ اسلام میں سنتن حسنتن, اچھے اچھے طریقے جاری کیے جا سکتے ہیں اور برے طریقے جاری نہیں ہوں گے. اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ اصل اس کی دین میں موجود ہو. اصل کیا تھی ادھر, خیرات کرنا اللہ کی راہ میں, پہلی اصل. دوسرا مال حلال ہو. اب اس کا کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا, وہ تمام چیزیں سنتن حسنتن. اور بری سید, بری جو ہے وہ طریقہ کیا ہوگا, سنتن سیئتن کیا ہوگی, حرام کے بال پر این جی اوز کھول لینا, ہاسپٹل بنانا. گانے کی کمائی ہے اور اس کا ہاسپٹل بنا کے سمجھنا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کو زبردستی منوا لوں گا کہ میری مغفرت ہو جائے گی, میں نے حقوق العباد کا کام کیا. ہاں, یا تو پھر عبدالستار عیدی صاحب کی طرح کام کرے, آج کل بیمار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مجاہد آدمی ہے, دنیا کی سب سے بڑی این جی او چلا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ, وہ معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ یہ سنتن حسنتن ہے اسلام کے اندر, بہت اچھی سنت, اچھا طریقہ جو جاری کیا. اس کی اصل دین میں ہے کہ غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے. اس کا کوئی بھی طریقہ ہو, ایمبولینس کے ذریعے یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے آفیسز کھول کر, کسی بھی طریقے سے, یہ تمام سنتن حسنتن ہے. الحمدللہ. اب یہاں پر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 سنتن حسنتن آپ کو اس امت میں بتاؤں گا, خلفائے راشدین سے لے کر آج تک.
تاکہ آپ کو اسلام میں اجتہاد کی خوبصورتی کا پتہ چل جائے. یہ بدعتن حسنتن نہیں ہے بلکہ سنتن حسنتن ہے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے. مثال نمبر 1 سنتن حسنتن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے 25 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور خلافت میں قرآن پاک پر الفاظ پر نقاط اور اعراب لگانا. اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے ہوئے، ہم بھی یہ کہتے تھے، لیکن یہ بھی بھائیوں بنو امیہ کی ایک سازش ہے. سیدنا علی کا ایک اور تغمہ چھین کر انہوں نے اپنے ایک ظالم اور فاسق شخص، صحابہ کے گستاخ اور قاتل کو چھپانے کے لیے اس کے ماتھے پہ یہ سجا دیا کہ اعراب اس نے لگوائے. حالانکہ آپ تفسیر قرطبی، امام قرطبی المتوفا 671 ہجری، اس کا مقدمہ پڑھیں. ایون تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ پڑھیں. تاریخ ابن کثیر اور تاریخ الخلفاء باقی کتابوں میں موجود ہے. حجاج ابن یوسف کا بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ امام قرطبی نے کیٹاگوریکل سند کے ساتھ یہ بات مقدمے میں لکھی ہے کہ ایک شخص تھا ابو الاسود الدولی، بخاری اور مسلم کا یہ راوی ہے، اور سیدنا علی نے اپنے دور میں بصرہ کا چیف جسٹس ان کو لگایا تھا. بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کتب ستہ کے احادیث کے راوی ہیں. یہ عام آدمی نہیں ہے. چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سیدنا علی. ان کی ڈیوٹی سیدنا علی نے لگائی، بلکہ ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے سمجھایا. اور نحو کے امام ہیں، امام ذہبی نے لکھا ہے کہ نحو کے امام ہیں. انہوں نے قرآن پاک پر اعراب اور نکات وغیرہ لگائے سیدنا علی کے دور میں. لہٰذا یہ جو کام ہوا قرآن پہ اعراب لگانا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے. یہ سنتن حسنتن ہے، اچھی سنت. کیوں؟ اردو زبان میں ہم دن کس طرح لکھتے ہیں؟ دن، دال نون دن. اس کے نیچے زیر نہ بھی پڑی ہو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ دن. اگر میں اس کے نیچے زیر ڈال دوں تو میں نے کون سی اس کے اندر بدعت کر دی؟ پڑھنے میں آسانی ہے، اصل لفظ اپنی جگہ میں موجود. لہذا اعراب زبر زیر پیش لگوانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اگر یہ دین کی اس چیز کو بدل دیتا، یعنی میں دال کے اوپر پیش لگا کے اس کو دن بنا دوں، پھر بدعت ہوگی. ہم بغیر زیر کے بھی اس کو دن پڑھتے ہیں، زیر کے ساتھ بھی دن پڑھتے ہیں. لہذا یہ کوئی بدعت نہ ہوئی. یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ الحمدللہ جاری ہوا. سنت حسنہ کی مثال نمبر 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر حدیث کا نسخہ الموطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا. 1720 روایات کا مجموعہ. اور پھر تقریباً 200 سال کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نسخے بھی آئے. کہتے ہیں جی احادیث کی کتابیں میں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی تھی، تو یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی بدعت نہیں بلکہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اس کی اصل دین میں موجود ہے. اس کی اصل سنن ابی داؤد کی وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے. کسی صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تو ہے، بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، بعض خوشی کی حالت میں بھی، ہر بات نہ لکھا کرو. اور جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. لہذا حدیث لکھنے کی اجازت دی. اب کوئی شخص ان احادیث کو کمپائل کرتا ہے تو سنتن حسنتن. پھر اسماء و رجال کا جو علم ہے حدیث کو پرکھنے کا، اس کی اصل سورہ حجرات کی وہ آیت ہے جس میں میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ہے. 1.5 گھنٹے کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. وہ اس کی اصل ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اس پر پورا اسماء و رجال کا علم کھڑا ہے. تو یہ سنتن حسنتن ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں جو میں نے لکھے ہیں الحمدللہ یہ سنتن حسنتن ہے. اسی طریقے سے درس نظامی کا کورس، کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولوں کا کورس، یہ تمام سنتن حسنتن ہے اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو الحمدللہ. مثال نمبر 3 سنتن حسنتن کی، قرآن پاک کا ترجمہ باقی زبانوں میں کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1150 سال کے بعد باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1176 ہجری انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا. لیکن اصل قرآن اپنی جگہ موجود ہے، اس کے نیچے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. یہ سنتن حسنتن ہے.
لیکن بغیر عربی کے قرآن کا ترجمہ کرنا اور خالی ترجمہ چھاپنا یہ بدعت ہے. کیوں؟ اگر ترجمے میں غلطی ہوگی تو وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں بڑھے گی اگر عربی اوپر لکھی ہوگی, ورنہ مولوی تو ظاہر غلطی کر سکتا ہے. بغیر عربی کے ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ترجمے کے قرآن پاک کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے. مجھے بتائیے ہمارے اس پاکستان کے اندر یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں خالی عربی والا قرآن چھاپنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو طوطا بنانا کہ حفظ کرو اس کی تعلیمات کو. میں کہتا ہوں آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ان ملکوں کے اندر, تمام مسلم ممالک جہاں کی زبان عربی نہیں ہے, بغیر ترجمے کے قرآن نہیں چھپنا چاہیے. یہ تو آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ خالی عربی پڑھو, بس سورہ یاسین صبح پڑھ لو, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لو, یہی اس کا مقصد ہے. یہ کیا آپ دین کو دے رہے ہیں؟ تو یہ اس حوالے سے بھی اس پہ بھی کوشش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے سنتن حسنتن کی مثال نمبر 4, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال کے بعد مساجد میں سپیکر کا استعمال, اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن کا استعمال, قالین کا, پنکھوں کا. یہ کہتے ہیں یہ نہیں بدعت ہے. اور بھائی کون بندہ یہ نیت دل میں کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے, نیچے اس پنکھے کے, اوپر اس قالین کے, سامنے اس ایئر کنڈیشن کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف. زبان سے تو ثابت نہیں لیکن دل میں تو نیت حاضر کرنی ہے. تو یہ دین میں اگر داخل ہوتی تو لوگ یہ نیت بھی کرتے ہیں. یہ سنتن حسنتن ہے, اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے کہ ہم محلے میں مسجدوں کو بنائیں اور مسجدوں کو پاک اور صاف رکھیں. اس کے لیے جتنی ایفرٹ کی جائے گی ماڈرن دور کے اعتبار سے وہ اچھی سنتیں ہیں, اچھے طریقے ہیں, نہ کہ بدعتیں. الحمدللہ. تو یہ معاملہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہوا. سنت حسنہ کی مثال نمبر 5, 1400 سال کے بعد بوئنگ 747 میں یا ایئر بس میں حج کا سفر کرنا. اصلی حج اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس کے ارکین کو نہیں بدلا, لیکن وہاں تک جانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ بڑا آسان. پہلے لوگ 4 مہینے میں پیدل جاتے تھے ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے. اب لوگ 4 گھنٹے میں جدے اتر جاتے ہیں. کتنی آسانی ہے. جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا تھا, اور آج 50 منٹ میں گاڑی آپ کو جدے سے مکہ لے جاتی ہے. کتنی آسانی ہو گئی ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ جاری ہوا. کسی اور اس پہ ثواب بھی ملے گا. جو یہ کہتے ہیں دنیاوی کام ہے ثواب ہو نہیں, ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا. یہ تو میں نے بتا دیا. اس کی چابی وہ حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. وہ طریقے قیامت تک کے لیے جاری ہو گئے الحمدللہ. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہمارا جو الیکٹرانک کاؤنٹر ہے, تسبیح کی ماڈرن فارم ہے اذکار کو کاؤنٹ کرنے کی, یہ بھی ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں مسجد نبوی کے اندر بھی اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی یہ تسبیحیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ منع نہیں کرتے, ظاہر ہے اس کو غلط نہیں سمجھتے, اور یہ بالکل ثابت بھی ہے. میں اس کو اب ضمناً چونکہ مسئلہ چھڑ گیا, میں تھوڑے سے یہ 2-4 منٹ اس پہ بھی ایڈریس کر دوں کہ بعض لوگ اس کو خام خواہ بدعت کہتے ہیں تسبیح کے استعمال کو, چونکہ میں خود بھی کرتا ہوں. اس لیے نہیں, صرف اس لیے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کا ذکر یاد کروانے والی چیز, یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ خام خواہ آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور نہ کرنے والے کی مردہ. تو اس طرح بہت اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال یہ سمجھ لیجئے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کنکریوں اور گٹھلیوں پر پڑھنا, اس کا جواز. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ 5 حدیثیں لائے ہیں 1500 سے لے کر 1504 تک, اور وہ ہے اصل اس کی. پہلی حدیث لے کر آئے وہ 1500 نمبر کہ ایک عورت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ گٹھلیوں اور کنکریوں پر کچھ پڑھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں, یا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں, یا یہ کہا تھا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں. یعنی اس کو آپ نے غلط نہیں کہا. نبی پر یہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکے, ٹوکا نہیں, منع نہیں کیا, کہا اس سے بہتر بتاتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان کو تعلیم فرمایا, سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء. اسی طرح آگے الفاظ ہے کہ یہ پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان عمل ہے, اس سے بہتر عمل ہے, اس سے منع نہیں فرمایا. لہٰذا حدیث تقریری کے کانٹیکسٹ میں یہ سنت ہوگی. اس پہ امام داؤد نے اپنا فارم بھی لکھ دیا, گٹھلیوں اور کنکریوں پر پڑھنے کا جواز. اور وہ افضل کیوں؟
جس طرح ننگے سر سے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا افضل ہے، اس سے افضل ہے پگڑی کے ساتھ، جو سنت میں آگے جائیں گے. لیکن اب پگڑی والا ٹوپی والے کو نہیں یہ کہہ سکتا یہ غلط ہے. وہ افضل کیوں؟ وہ 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں آگے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کچھ عورتوں کو کہ اپنے ہاتھوں پر تسبیحات کو شمار کیا کرو. تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلوائے گا، یہ گواہی دیں گے تمہارے ذکر کی. اللہ. اور اس میں آپ نے دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کیٹاگوریکل مینشن دونوں ہاتھ. وہ کہاں سے دھوکہ لگا؟ وہ اس سے اگلی حدیث ہے 1502 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا کرتے تھے. لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا ہوں تو یاد رکھیے المصنف ابن ابی شیبہ میں جو حدیث ہے کہ قبر رسول پر ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا، اس حدیث میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. پھر وہ حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن امام مسلم نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو. اس میں نے پوری گفتگو ڈیٹیل سے کی ہے، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کا فتنہ. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ میں نے جو فارم بیان کیا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارے سلف تسبیح استعمال کیا کرتے تھے. اسی کی ماڈرن فارم اب کاؤنٹر ہے، الیکٹرانک اچھا طریقہ ہے. اور سلف کون؟ صحیح بخاری اور مسلم کے راوی، تابعی، تبع تابعی اور پوری کتب ستہ کے راوی ہیں. اور وہ کون ہے؟ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 198 ہجری، جو بخاری سے ابن ماجہ تک تمام احادیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں. کتنی احادیث ہیں ان کے بارے میں امام بخاری کے استاد تاریخ یحییٰ ابن معین میں پوری سند کے ساتھ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 233 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسماء و رجال میں ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے راویوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان یہ ایک نیک انسان تھے اور ان کے پاس ایک بڑی لمبی تسبیح تھی جو اپنے جبے میں رکھتے تھے اور اس پر پڑھا کرتے تھے. لہذا بخاری اور مسلم پوری فارغ کر دیں گے اگر اس بندے کو آپ بدعتی مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ایسا نہیں. البتہ اجتماعی ذکر گٹھلیوں پر کرنا یا کنکریوں پر وہ بدعت ہوگی. انڈیویجولی کو کرتا ہے تو کرے گٹھلیوں پر. اجتماعی ذکر میں وہ سنن دارمی کی جو حدیث ہے مقدمے میں 210 نمبر جو میں نے پچھلے 151 منٹ والے لیکچر میں بتائی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جو وہ اجتماعی ذکر مسجد میں کر رہے تھے. اجتماعی ذکر الگ چیز ہے، انڈیویجول ذکر الگ چیز ہے. لہٰذا یہ الحمدللہ معاملہ بعض لوگ اس کو خام خواہ بدعت کہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ان کی جو بدعت والی رٹ ہے اس معاملے میں ان کی اصلاح کر دی جائے. سنت حسنہ کی تھرڈ لاسٹ مثال 6 نمبر. اب یہ تھوڑی مزیدار مثالیں ہیں. وہ ہے قرآن و سنت کی خدمت اور تبلیغ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر، بڑی عید کی موقع پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ لگانا. یہ بھی تو ثابت کوئی نہیں. تو یہ اچھا طریقہ ہے. اور کھالوں پہ تو آپ کو پتہ یہاں تک لڑائی ہے کہ ان کا اگر بس چلے مولویوں کا تو آپ کی کھال بھی اتار کے لے جائیں. اس بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کی گمراہ ہے اور نماز نہیں پڑھتے. سارا چکر یہ کھالوں کا ہے. اس کے لیے اگر واقعی انہوں نے اپنی تونے بڑھانے کے لیے یہ مال نہ لگانا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ بڑی اچھی سنت ہے. اسی طریقے سے چندہ باکسز دکانوں پر رکھوانا، چندہ اور رسید کی کاپیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سنتیں ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں جہاد کے حوالے سے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اس سے جدید اسلحہ خریدنا، یہ تمام چیزیں، اس کی اصل وہ سورہ الانفال کی آیت ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے تیار رکھو، وہ اصل ہے اس کی. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ. سنت حسنہ کی مثال نمبر 7 قرآن پاک کو سی ڈی میں رائٹ کرنا. اسی طریقے سے قرآن و سنت کی ویب سائٹس بنانا، جس طرح ہماری ویب سائٹ ہے ahlusunnatpak.com، اسی طریقے سے اور سائٹس. اسی طریقے سے تلاوت و ترجمے کی جو کیسٹیں ہیں، یا ہمارا پاکستان میں صوت القرآن چینل ہے، ایک آیت عربی میں چلتی ہے، نیچے اس کا پھر ترجمہ اردو میں بولا جاتا ہے اس کے بعد. اب یہ ساری چیزیں تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھیں، لیکن یہ اچھے طریقے ہیں. اسی طریقے سے احادیث کے سافٹ ویئرز بنانا، مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے احادیث کا، ہزاروں کتابیں اس میں، وہ کتابیں خریدنی پڑے اگر آپ کو کروڑوں روپیہ چاہیے، لیکن وہ مفت میں مل جاتا ہے.
ایزی قرآن و حدیث جو پاکستان میں لاہور کی ایک پارٹی نے بنایا ہے، جس میں 8-9 کتابیں جو ہیں کتب ستہ کے علاوہ بھی الموطا امام مالک، مشکاۃ شریف اور مسند امام احمد، وہ اردو ترجمے کے ساتھ سافٹ ویئر ہے. ایک لفظ کے اوپر آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں کنٹرول ایف کر کے، جس طرح آپ ورڈ میں کام کرتے ہیں. کتنی بڑی آسانی ہے. تو ان تمام چیزوں کی اصل موجود. اسی طریقے سے ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل پہ جو لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں، اور بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ ہماری جو باتیں ننگی باتیں یہ تو کسی ٹی وی چینل پہ چل ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا. تو یہ تمام اچھے طریقے. اور آخری مثال سنت حسنہ کی 8ویں، وہ آن لائن جو ویڈیوز اور درس قرآن، محفل قرات یا محفل نعت ہوتی ہے، ان تمام کی اصل بھی موجود ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے. درس قرآن و سنت کی کیا اصل ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لہذا اس کی اصل دین میں موجود ہے. اب اس کے لیے درس قرآن ہو، کسی بھی نماز کے بعد کوئی ایک مینیجیبل فارم کے اندر رکھ لیے جس طرح ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے. بالکل اس میں میں اپنے استاد کا ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نئے کاموں کا اجر دے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رمضان شریف کے اندر ہر سال پورے قرآن کا دورہ کروایا کرتے تھے. اب بھی وہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سنت حسنہ کی ایک اچھی مثال ہے کہ رمضان میں جتنا قاری نے قرآن میں پڑھا وہی رات کو اس کی پوری تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ 2-2:30 بجے جا کے ان کی تراویح کی نماز مکمل ہوتی ہے. وہ سارا کور کرتے ہیں اور پورے رمضان میں آپ کو 1 مہینے میں قرآن سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. الحمدللہ یہ کتنی سنت حسنہ اچھی. اسی طریقے سے محفل قرات جو ہوتی ہے، اگر اس میں مال لوٹانا اور ریاکاری اور خام خواہ طرزیں لگانا مقصود نہ ہو، لوگوں کی داد وصول کرنا اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمائش کی تو انہوں نے قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس طرح کئی اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے. یہ اصل ہے محفل قرات کی. محفل نعت کی بھی اصل موجود ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نعت پڑھ رہے تھے. سیدنا عمر وہاں سے گزرے اپنے دور خلافت میں اور ان کو تیکھی نظروں سے یوں دیکھا. وہ بھی آگے سے صحابی تھے. انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ. یہ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان بن ثابت کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث ہے. عمر اس طرح نہ دیکھ مجھے، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں موجود ہوتی تھی اور میں ان کے سامنے بھی نعت پڑھا کرتا تھا. تو سیدنا عمر گھبرا گئے. انہوں نے کہا اس کا گواہ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، واقعی حسان ابن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. حضرت حسان کافروں کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب شعروں میں دیا کرتے تھے. تو نعت کی اصل موجود ہے لیکن غلو نہ ہو. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس طرح کی نعتیں نہ ہو. نعوذ باللہ من ذالک. وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد رکھیں. میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا پوائنٹ نمبر 4 میں. 3445 نمبر حدیث صحیح بخاری میں. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی بھائیو، اب آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراپ سین. بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بڑی کڑوی باتیں ہیں، لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے. اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے، گھنٹوں. لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو، ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ تعالی. اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مکاتب فکر، خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے
مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کتابوں کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ پھر خود سمجھ سکتے ہیں. جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا. تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی، حق بات کو تلاش کرنے کی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو حق بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مکتبہ فکر کی سننی چاہیے. اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی، ان کی کتابیں بھی پڑھی، اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء، میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ فلاں عالم کی گستاخی کر دی، ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہے. ہٹ درمی کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو ان علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلکلی لائیو، تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ، حیران کن سٹیٹمنٹ، میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیع کو، کہ اپنے ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث، 2 نہیں 10 نہیں، ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. چیلنج ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، ضعیف حدیث دکھا دیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیف روایت بھی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی، وہ ہے سنن ابی داؤد کی 481 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، یوں نہ تھوکا کرو. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی. اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، جس نے خانہ کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا، تو بدعتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے. اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اجتہاد کیا. ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا، اس کی تربیت ہوئی تھی، عام آدمی نہیں تھا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے، تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا. ایسے اماموں کو بھی ان کے گریبانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے، یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے، قابل نہیں ہے. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، فرقہ واریت کی دعوت دینا، یہ بدعت جاری کرنا، ان اماموں کو بھی اتارے نیچے. ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض اوقات غصے میں آ کر گالی گلوچ تک کر دینا، اور حرام خوریاں تو الگ بات جو مولویوں سے ثابت ہو جاتی ہے. کس کس عیب کا ذکر کریں، سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے، ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے. پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فہم وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تھی وہ حدیث جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی. ہاں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدعت کے سامنے آئے، اور اہل بدعت وہ تھے جو مسلمان تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے، لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور بدعتی تھے، باغی تھے. ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ تو میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کے الٹ ملتا ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتا دوں. کبھی ایسا نہیں ہوا. چیلنج ہے.
اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں. کوئی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے. اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں، وہی بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں، اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں. کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، کسی کو منع نہیں کرتا ہوں، آپ پڑھ لیں، خیر ہے میں نہیں پڑھتا. اور کوئی زیادہ سخت ہے، وہ کہتا ہے جی بالکل نہ پڑھیں، اکیلے پڑھ لیں. تو بھائی ایک تو آپ پہلے ہوں، آپ سارے امام ائمہ ایک ہوں، اجماع تو کریں اس مسئلے پہ. تو فتوے ہیں، فتوے ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر، خصوصاً خلفائے راشدین کے ایٹیچیوڈ پر، ان کے جو صحیح سند سے چیزیں موجود ہیں، ہم آپ کے فتووں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ علم کا میدان ہے، اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی، یہ تو علم کی. اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث ملی، اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے ضعیف. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 198 نمبر حدیث موجود ہے ابواب الصلاۃ چیپٹر میں، کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو مؤذن تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا. تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئیں، یا اسی طریقے سے اذان کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابعی سے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو، اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں دیکھیں جی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام ترمذی نے یہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. امام ترمذی نے بھی لکھ دیا، امام بخاری نے بھی لکھ دیا. اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی، جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی عرب تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا. اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنن نبی داؤد میں 538، جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے، لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا. اسی روایت پہ انہوں نے بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی، لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے. اور اس روایت کے اندر ابو یحییٰ ضعیف راوی ہے جس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں. اب آ جائیے جناب اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں، جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی، یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی. دیکھیں نا ایمانداری کا تقاضا ہے، میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کیے ہیں، یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ ساری لعنت فرقہ واریت کی وجہ سے، جو اس امت کی سب سے بڑی بدعت اور ناسور ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ، جس کو میں نے پچھلے 75A کے اندر 151 منٹ کی گفتگو میں 57 منٹ سے لے کے آن ورڈ 18 منٹ تک فرقہ واریت کی بدعت کو ایڈریس کیا ہے. اب وہ سن لیجئے، وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 695 کتاب الاذان چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے، کہ ہوتی ہے کہ نہیں. وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابعی المتوفا 110 ہجری کا قول جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. حسن بصری امام بخاری لے کر آئے، اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے. وہ معلق روایت لے کے آئے بغیر سند کے، لیکن اس کی سند بھی موجود ہے. امام بخاری نے اس سے رزلٹ اخذ کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے. اور ساتھ ہی 695 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں،
اور مسجد نبوی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان، ہمارے امام تو آپ ہیں، اور آپ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، امام الفتنہ الفاظ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، الفاظ ذرا سنتے جائیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ قربان جاؤں سیدنا عثمان کے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی حدیث میں ہے کہ بدعتوں سے بچنا، خلفاء راشدین کو پکڑنا۔ اصل بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے، چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف۔ سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدعتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں، ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے۔ سیدنا عثمان نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو، اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا۔ اللہ اکبر، ایگزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا، الحمدللہ۔ اور صحیح بات ہے، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نماز میں کوئی یا علی مدد تو نہیں کہتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کہتا، نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، کوئی بد عقیدگی نہیں کرتا، اور الحمدللہ جو خوش نصیب امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں، ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے، ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منہج کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے بعد میں، تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت؟ بغیر وضو کے پڑھائی، پتہ بھی چل گیا، وہ کہتا ہے نہیں اس کی نماز کا وبال اس پہ ہے۔ تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدعت کے والے معاملے میں بھی کہا، اور امام بخاری نے اس پر منہج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ اللہ، لہذا سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ نئے نئے کاموں میں بچنا، خلفاء راشدین کو پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کو ہم نے پکڑ لیا، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدعت کی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا، امت کی جمعیت کو توڑنا، یہ بدعت ہے۔ خواہ وہ باغی جو سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف جو لوگ جمل میں، صفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے، یہ سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ ثابت بھی کیا، اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ، اس میں یہ میں نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے۔ باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وہ میں 75A میں کر چکا ہوں۔ اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے، اور وہ ہے خوارج کے بارے میں، جو سیدنا علی کے دور میں آئے۔ اس میں ڈیٹیل موجود ہے، آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو ایڈریس کروں۔ خوارج صحابہ کو منہ پر کہتے تھے کافر، اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے۔ ان کی بدعت میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی، صحابہ کو کافر۔ یہ آج لوگ کہتے ہیں 1400 سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے، کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں؟ یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے، اتنے ظالم ہیں یہ۔ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں، لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفاء راشدین نے، سیدنا علی نے، خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا۔ اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں، وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے۔ اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچیوڈ تھا؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارج کی احادیث شروع ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہے. ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں. ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے؟ یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے، اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر، الزامی جواب کہ خوارج کی بدعت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہوں نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے. لیکن سنن الکبری البہقی میں صحیح سند کے ساتھ جلد 3 اور صفحہ 122 پہ، اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں، اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد 1 صفحہ 330 کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. کہ نافع تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو امام مالک کے استاد بھی ہیں، عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایسا اثرات نظر نہیں آتے، بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، مراد یہ کہ اسلام میں کچھ عرصہ رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہی اس درجے میں آئی. وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. اللہ. تو یہ سنن الکبری البہقی جلد 3 صفحہ 122 کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے، جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے. اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے ہیں؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. مراد کیا؟ ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب، دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھنا. حی علی الصلاح اس لیے مسجد میں آؤ، میں اس کا بھی جواب دوں گا. لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا. اچھا بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2152 کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدعتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدعتی کون تھا. اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدعتی قدریہ تھا، تقدیر کا منکر، اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا. سنن نبی داؤد میں 4691 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو. تو قدریہ کے بارے میں تو نص موجود ہے، ہم تو آج تقدیر کے انکاری کو کافر ہی سمجھتے ہیں. اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے. خوارج والا معاملہ الگ تھا. اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں، کہاں کہاں سے امام. لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدعت کفر کے درجے میں ہے، جیسا قادیانی ہے، جزیات میں نہیں مارا، اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوگی. سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے. اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی، ان کا معاملہ جو ہے وہ. اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں. ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن 5-7 منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم میں خوارج میں جو چیپٹر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2
وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے. اسلام میں کافر نہیں ہو جائیں گے, اس بات کو سمجھیں. یہ تو اس طرح یہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں. کافر نہیں ہوگا, لیکن اسلام کی میل سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے. میل سٹریم میں اس وقت صحابہ تھے, وہ جو میل سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے, کافر نہیں ہوئے تھے. تیسری بات, میں اگر خوارج کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمود کی طرح ہلاک کروں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. چوتھی بات, وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے پھوٹ کی وجہ سے, یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو قصاص عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے, اور ان کی غلطی ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے. ایک ایک جنگ پہ حضور کی مہر ہے, صفین ہو, نہروان ہو یا جمل ہو, کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے. اور لیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی, سیدنا علی تک بھی جاتی ہے. ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمدللہ. تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا, وہ خوارج کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت قتال کریں گے, ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارج کو جو حق کے قریب ہوں گے, اقرب الی الحق. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں, قریب حضرت علی ہیں. تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 167, منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر, اور کہا کہ اے منافقو, احد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ, ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے. لہذا یہ جو سیدنا علی کے بارے میں اقرب الی الحق, مراد یہ حق ان کے ساتھ, حق ان کے قریب, وہ حق کے قریب. اور پانچویں بات, ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ قتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے. مولا کا مطلب دلی محبوب, جگری یار. من کنت مولا فہذا علی مولا, حدیث متواتر ہے, اس میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں. لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارج کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے. بلکہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے, جو الگ سے بھی کتاب ہے, 194 احادیث پہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن نسائی الکبریٰ میں 8575 پورا مناظرہ ہے خوارج کے ساتھ سیدنا علی ابن عباس کا, پوری ڈیٹیل کے ساتھ. ابن عباس وہاں گئے تو خوارج کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کیا. حالانکہ وہ کہتے تھے صحابہ کو کافر, مولا علی کو کافر کہتے تھے, لیکن انہوں نے ابن عباس نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا, سلام کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی ہیں, اور پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر. سیدنا علی نے پھر جب قتل ہوا, وہ قتل ہو گئے خوارج, سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے خود پڑھائے, اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے. انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا, ان کو تعویل کی غلطی لگی تھی, یہ ہمارے بھائی تھے, بگوڑے ہو گئے. اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا, قرآن میں تو منع ہے کافر کے لیے دعا کرنا. تو مسلمان سیدنا علی ان کو سمجھتے تھے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, ان کے لیے دعا نہیں کی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ, اہل کلمہ باغی ہو جائے, ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیچیوڈ کرنا ہے, اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے, ایڈریس. اس پہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے امام ہیں الحمدللہ. لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں. یہ اب کڑوی باتیں ہیں, میرا ایکسپرٹ اوپینین اس معاملے میں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائیو, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6480 اور صحیح مسلم میں 6980, دونوں 80. یہ بڑی خطرناک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا, جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دینا اور اس کی راکھ خشکیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا. اور ساتھ کہا لئن قدر اللہ علیہ, اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی, یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا,
تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روئے عرض پہ کسی کو نہ دیا ہوگا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. تو اس نے یہ کیا، یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں، میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا. بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ، لیکن تعویل کی غلطی. اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا، لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائیں گے پھر زندہ نہیں ہوں گا میں. اب کفری عقیدہ رکھا لیکن تعویل کی غلطی، جزیات میں، بنیاد میں نہیں، جزیات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کرو، اس کو زندہ کر دیا. اللہ، اور کہا ہاں بھائی پھنس گیا، اسی سے تو بچنا چاہتا تھا. اچھا، بعض مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی. یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں. الفاظ اللہ ان قدر اللہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں بھی ہے، لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا. وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں. یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی. قدر، وہ قدر کے معنی دو ہو سکتے تھے نا، تو اس طرح اشارہ. حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں، میری لاش کو جلا کے اس کی راکھیں بکھیر دینا. تو مولوی جتنی بھی مانی کرے، حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے ہیں. اب زندہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا آزمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا واقعی یہ تیرا یہ یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پرسش کرنے والے؟ کہ یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. الحمدللہ. لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے، لہذا اس حدیث کے تحت داعین حق کو میری یہ دعوت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے، ایون کلمہ گو مشرک ہے، جزیات میں کہیں اس میں شرک موجود ہے، اس کو کافر نہ سمجھیں، اسلام سے خارج نہ کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے وہ معاملہ. ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، وہ الگ بات. لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور میں الحمدللہ سب میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے بریلوی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں. نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں. اگر کبھی وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توسل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے. لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے. اس میں میرے 2 لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، 2.25 گھنٹے کی گفتگو، اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، 1.5 گھنٹے کی گفتگو الحمدللہ. لہذا جزیات میں جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں، لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ یا علی مدد کو. معاذ اللہ، اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں. ولی اعوذ باللہ تعالی. تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں، اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. پوائنٹ نمبر 2، میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے، صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا. میں یہ نہیں کہوں محلے سے میں جو ہوں وہ نہ خالص دودھ لے لوں، نہیں. تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے، اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 3، لیکن اگر اضطراری کیفیت ہو جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں آزماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کبھی سفر میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، قریب کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے، تو مسجد سے الگ نہ ہو. مولانا عثمان، سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں، صحیح بخاری 695 نمبر، کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کے ساتھ رہیں، نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، ان کی بدعت کا وبال ان پر ہی ہوگا. اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مسجدوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے. آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا. اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، لیکن مولوی چونکہ ان کو پتہ نہیں پریکٹیکل، وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں، کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتہ. یہ بیچارے اس معاملے میں اگنورینٹ ہیں. لہٰذا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے، اور یہ الحمدللہ سارے علمی جواب تھے، لیکن فقی کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ آخر میں
پھکی والا جواب علم الکلام سے لاجیکل آنسر اینٹی وینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع کافر ہے یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلمہ کو مشرک ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ قادیانی جو 100% کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بالکل اسی طریقے پر جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنونس کرے اس بات پہ کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ مشرک ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بنے نا ان مشرکین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ ساروں کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے چونکہ یہ مشرک ہیں ان میں سے یہ اہل حدیث بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرک سمجھتے ہیں تکفیری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرک ہیں حج پہ پابندی لگائی یہ ہے پکی جناب تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجماع امت کا اجماع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ بریلویوں کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہل حدیث کے نہ اہل تشیع کے آئے نہ جڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے نہیں المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اجماع حجت رہے تو الجماع مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ 72 فرقے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتم النبیین کا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت موجود ہے اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر دیں اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدعتی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکل سکتے ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی صحابہ نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے نکلیں گے کافر ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ یہ سیدنا علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں یہ جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان سے بھی بدتر ہے کیوں مشرکین مکہ رسول اللہ کو کذاب جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بار مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یہ مولویوں کی 2 نمبری ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لعنت عام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر